ویلکم ٹو دا گوگل کلاس فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سالڈ اسٹیٹ والی ایکسرسائز جو ہے چیپٹر کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایم سی کیوز ہم نے کیے تھے پہلے مرحلے میں، پھر دوسرے مرحلے میں شارٹ کوشچن. آج ہم لانگ کوشچن کی طرف جائیں گے، ڈسکرپٹیو کوشچن یا لانگ کوشچن. تو اسٹوڈنٹ پہلا لانگ کوشچن جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں ایکسپلین دا کائنیٹک مالیکیولر تھیوری آف سالڈ. اب یہ جو کائنیٹک مالیکیولر تھیوری آف سالڈ ہے اس کو ایکسپلین کریں تو یہ آپ نے میرے ساتھ یہ لیکچر لیا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ یہ بہت آسان ہے، جس میں ہم سالڈ کے بارے میں بیسک باتیں کرتے ہیں. اور وہ بیسک باتیں کون سی ہیں جی؟ کہ کائنیٹک مالیکیولر تھیوری انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کائنیٹک مالیکیولر تھیوری کے پوائنٹس بتائیں. تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو کے ایم ٹی کائنیٹک مالیکیولر تھیوری آپ نے میرے پاس ساتھ پڑھی ہے. اس کا پہلا پوائنٹ تھا جی کہ سالڈ جو ہیں دیز آر کمپوزڈ آف کلوزلی پیکڈ پارٹیکل، یعنی سالڈ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل جو کہ آپس میں کلوز پیکنگ میں ہوتے ہیں، اس کے ملنے سے بنتے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ تھا. پھر دوسرا پوائنٹ تھا کہ یہ پوائنٹ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں دے آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی اسٹرانگ اٹریکشن فورسز. دوسرا یہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ یہ سالڈ ہوتے ہیں اور فکس پوزیشن پہ وائبریٹ کر سکتے ہیں یہ پارٹیکل، یعنی صرف وائبریشن موشن سالڈ میں ہوگی، باقی موشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوں گی لیکوڈس کی طرح اور ایئر گیس کی طرح. پھر نیکسٹ پڑھا تھا کہ سالڈ کے پارٹیکل جو ہیں یہ ایک خاص ارینجمنٹ کے ساتھ اندر جو ہے آرگنائز طریقے سے پیکنگ میں ہوں گے، ریگولر 3 ڈائمینشن میں جیومیٹریکل شیپ دے رہے ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کرسٹل لیٹس ہوگا. پھر نیکسٹ پوائنٹ پڑھا تھا جی کہ ان میں ایمٹی اسپیسز بہت کم ہوتی ہیں سالڈ کے اندر پارٹیکلس کے درمیان. پھر یہ پڑھا تھا جی کہ فکس شیپ ہوتی ہے سالڈ کی، فکس والیوم ہوتے ہیں، انکمپریسیبل ہوتے ہیں، ہم ان کو کلوز یا دبا نہیں سکتے، کلوز نہیں کر سکتے. پھر نیکسٹ پڑھا تھا جی والیوم کے مقابلے میں ڈینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یعنی یہ بھاری ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں. پھر نیکسٹ پڑھا تھا کہ اس کے جو پارٹیکل ہیں سالڈ کے آپس میں کولین وغیرہ نہیں کرتے، ٹکراتے نہیں، کیونکہ موو بھی نہیں کرتے، ٹکرائیں گے کیسے. پھر کائنیٹک انرجی اس میں جو ہوگی وہ صرف وائبریشنل انرجی ہوگی، جس میں روٹیشنل یا ٹرانسلیشن انرجی نہیں ہوگی جو کہ لیکوڈ اور گیس میں ہوتی ہے. تو یہ وہ کائنیٹک مالیکیولر تھیوری کے پوائنٹس ہیں جو کہ کوشچن نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ مانگے گئے ہیں، جو کہ ابھی آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کیے ہیں، حالانکہ ہم نے یہ پہلے سے پڑھے ہوئے. تو کوشچن نمبر 1 جو ہے اس کا اے پارٹ ہو گیا. ڈسکس ان ڈیٹیل دا فالوئنگ پراپرٹی کیپنگ ان دا ویو آف کائنیٹک مالیکیولر تھیوری. تو یہ ہم اے پارٹ ہو گیا جی. اب بی کی طرف چلتے ہیں. پہلا ہے ڈیفیوژن. اب اسٹوڈنٹ ڈیفیوژن کیسے کہتے ہیں؟ ڈیفیوژن آپ کو پتہ ہے سالڈ میں اگر آپ آ جائیں تو ڈیفیوژن کا مطلب یہ ہوگا کہ سالڈ کا آپس میں مکس ہونا. اور اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ سالڈ کے اندر تو ڈیفیوژن ہوتی نہیں ہے، کیونکہ 2 سالڈ جو ہیں ایک کنٹینر میں ڈال دیں تو وہ آپس میں ڈیفیوژن نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اندر روٹیشنل یا ٹرانسلیشنل موشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، صرف وائبریشن ہوتی ہے، اور اس سے وہ ڈیفیوژن نہیں کر سکتے، یعنی 2 سالڈ آپس میں مکس نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا تھا. نمبر 2 ہے کمپریشن. یہ بھی آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ کہ سالڈ آر انکمپریسیبل، ان کو ہم دبا نہیں سکتے. کمپریشن کا مطلب دبانا، سالڈ کو دبا نہیں سکتے. اس کی ریزن بھی پڑی ہوئی ہے کہ اس لیے نہیں دبا سکتے کہ اس کے اندر پہلے بھی ایمٹی اسپیسز بہت کم ہوتی ہیں، پہلے سے قریب ہوتے ہیں پارٹیکل، لہٰذا ہم اس کو اور دبا نہیں سکتے. نمبر 3 ہے جی ایکسپینشن. اب ایکسپینشن آئے گا کائنیٹک مالیکیولر تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے تو سالڈ ایکسپینڈ ہوگا، یعنی ایکسپینشن سالڈ جو ہے وہ کرے گا، گرم ہونے پہ وہ ایکسپینڈ کرے گا، لیکن گیس کی طرح ایکسپینڈ نہیں کرے گا. نیکسٹ ہے موشن آف مالیکیول. تو سالڈ کے اندر جو پارٹیکلز ہیں ان کی جو موشن ہے صرف ایک ہی ہے جی، وائبریشنل موشن. اس میں روٹیشن یا ٹرانسلیشن موشن نہیں پائی جا سکتی. سالڈ کے پوائنٹ فکس ہوتے ہیں اور کلوزلی پیکنگ میں ہوتے ہیں، ایمٹی اسپیسز کم ہوتی ہیں، وہ صرف وائبریٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان میں صرف وائبریشنل موشن ہوتی ہے. تو یہ تھا جی کوشچن نمبر 1 کے بارے میں. اب ہم جائیں گے کوشچن نمبر 2 کے بارے میں، جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھے ہوئے ہیں سارے پہلے. کہتے ہیں سوڈیم کلورائڈ جو ہے اس کی جو لیٹس ہے اس کو ڈسکس کریں. تو اسٹوڈنٹ یاد ہوگا سوڈیم کلورائڈ کی لیٹس جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ اس میں یونٹ سیل جو ہیں وہ کیوبک ہوتے ہیں، جن میں 3 ایکسز ہوتے ہیں، 3 اینگل ہوتے ہیں اور آپس میں جڑتے ہیں، اور ایک بڑی سٹرکچر بنتی ہے فیس سینٹرڈ کیوبک سٹرکچر FCC.
یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے. جیسے بلاک ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں اور وہ لمبائی چوڑائی اونچائی میں 3 ایکسز میں، تو ایک بڑا سا چٹا ایک بڑی سی بلڈنگ بنے گی بلاکس کی. تو اس کو پھر ہم سوڈیم کلورائڈ کی کرسٹل لیٹس بول دیتے ہیں. اس میں جو اس کو بنا رہے ہوتے ہیں سوڈیم اور کلورائڈ آئنز ہوتے ہیں، ان کو یونٹ سیل بولتے ہیں. فیز سینٹرڈ کیوبک سٹرکچرز ہم اس کو بولتے ہیں سوڈیم کلورائڈ کی. تو یہ بھی بڑا ڈیٹیل سے ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اب آتے ہیں جی اے پارٹ 2 کا ہو گیا، بی پارٹ کی طرف آتے ہیں. ڈسکس دا فالوئنگ پراپرٹیز آف کرسٹلائن سالڈ. تو اس میں پہلی پراپرٹی آتی ہے نمبر 1، ہیبٹ آف کرسٹل. کرسٹل کی ہیبٹ کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا کرسٹل کی ہیبٹ یہ ہے کہ سوڈیم کلورائڈ کو لے لیں، اس کا آپ سالڈ لے لیں اور پانی میں حل کریں اور سیچوریٹڈ سولوشن بنائیں، تو اس میں جو کرسٹل دوبارہ بنیں گے تو وہ کیوبک ہوں گے، کیوبک شیپ، یعنی جن میں 3 لمبائیاں اور 3 اینگل آئیں گے. تو تینوں لمبائیاں بھی برابر ہوتی ہیں، تینوں اینگل بھی برابر ہوتے ہیں، 90 کے ہوتے ہیں، اسے کیوبک شیپ کہتے ہیں، جیسے چینی کا دانہ. تو سوڈیم کلورائڈ کا کرسٹل کی ہیبٹ ہے، عادت ہے کہ جب بھی بنائیں اس کا کرسٹل تو وہ کیوبک ہوگا. تو وہ شکل جس میں کرسٹل عموماً بنتا ہے، بار بار اگتا ہے یا بنتا ہے، اس کو ہم ہیبٹ آف کرسٹل کہتے ہیں. جیسے سوڈیم کلورائڈ کی ہیبٹ کیوبک ہے، یہ بھی پڑھا ہوا ہے. نیکسٹ آتا ہے کلیویج پلین. کلیویج کہتے ہیں ٹوٹنے کو، پلین کہتے ہیں وہ واسطے یا راستے جدھر سے وہ ٹوٹتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسٹل کو اگر آپ اسٹروک لگائیں، فورس لگائیں، کرسٹل ٹوٹے گا اور اس سے نئی سطحیں بنیں گی. ٹوٹنے کو کلیویج کہتے ہیں، نئی سطحیں جو بنیں گی انہیں کلیویج پلینس کہتے ہیں. تو یہ کرسٹل کے ٹوٹنے کے حوالے سے تھا. نیکسٹ آتا ہے جی کرسٹل گروتھ. اب اسٹوڈنٹ کرسٹل گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ کرسٹل جب گروتھ کرتا ہے یعنی بنتا ہے، تو کرسٹل کدھر بنے گا؟ ظاہر ہے جب اس کا سولوٹ جو ہے وہ آپ لے کے پانی میں حل کر کے سیچوریٹڈ سولوشن بنائیں گے تو اس کے اندر کرسٹل سیچوریٹڈ سولوشن کے اندر کرسٹل جو ہیں وہ بنتے ہیں ٹھنڈا ہونے پہ، ایواپریشن پہ. تو اس کو ہم کرسٹل گروتھ کہتے ہیں. تو کرسٹل گروتھ جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک کیوبک ہوتی ہے جو کہ چینی کے دانے کی طرح، جو سوڈیم کلورائڈ کرتا ہے. ایک نیڈل لائک ہوتی ہے، وہ بھی سوڈیم کلورائڈ ہی کرے گا جب اس میں 10% یوریا امپیورٹی ڈال دیں، کیوبک شیپ بنائے گا. ایک فلیٹ پلیٹ ٹائپ ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسٹل گروتھ جو ہے وہ کتنی طرح کی ہوگی؟ 3 طرح کی. ایک کو کیوبک بولیں گے، ایک کو نیڈل لائک بولیں گے، ایک کو فلیٹ بک یا فلیٹ پلیٹ لائک بولیں گے. تو یہ کرسٹل گروتھ ہوتی ہے. نیکسٹ آئے گا اسٹوڈنٹ این آئسوٹراپی. این آئسوٹراپی کہتے ہیں جی کرسٹلائن سالڈ کی وہ پراپرٹی جن کا ڈائریکشن سے تعلق ہوتا ہے، یعنی یہ خاص ڈائریکشن سے یہ پراپرٹی جو ہے وہ ہوتی ہیں اور دوسری ڈائریکشن سے یہ پراپرٹی کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یعنی ان کے میگنیچیوڈ میں فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ لائٹ کا پاس ہونا، ہیٹ کا پاس ہونا، الیکٹریسٹی کا پاس ہونا سالڈ میں خاص ڈائریکشن سے زیادہ ہوگا، کرسٹلائن سالڈ میں دوسری ڈائریکشن سے کم ہوگا. تو اس بیہیویئر کو ہم این آئسوٹراپک بیہیویئر کہتے ہیں، اس فنامنا کو این آئسوٹراپی بولتے ہیں. یہ بھی ہو گیا. نمبر 5 ہے جی سیمیٹری. اب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سیمیٹری ترتیب کو. تو سیمیٹری جو ہے اس میں پھر آپ کے پاس یہ ہوگا جی کہ کرسٹلائن سالڈ جو ہے یہ سیمیٹریکل ہوتے ہیں، یعنی جیوگرافی آپ اس کو دیکھیں تو جیومیٹریکلی شیپ کے ہوتے ہیں. ان کو آپ ایکول ٹو ہافس میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم سیمیٹری بولتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایلیمنٹ آف سیمیٹری ہوتے ہیں، ایکسس آف سیمیٹری ہے، پلین آف سیمیٹری، سارا ڈیٹیل سے اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھا ہے. تو کوشچن نمبر 1 بی ہو گیا، کوشچن نمبر 2 بی ہو گیا. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 3 کی طرف. اب کوشچن نمبر 3 میں آپ کو جو سوال ہے وہ نظر آ رہا ہے. کوشچن نمبر 3 میں ڈفرینشیٹ بٹوین دا فالوئنگ پیئرس. تو پہلا پیئر آیا جی آئنک سالڈ اینڈ مالیکیولر سالڈ. اسٹوڈنٹ آئنک سالڈ میں ہم اگزامپل دیں گے سوڈیم کلورائڈ کی، اور مالیکیولر سالڈ میں ہم اگزامپل دے دیں گے آئس کی، برف کی. تو ایک میں سوڈیم کلورائڈ آ جاتا ہے، دوسرے میں آئس آ جاتا ہے. اب ہمارے پاس آئنک سالڈ میں سوڈیم کلورائڈ، تو بار بار اسے کیا ریپیٹ کریں، اس کی فیز سینٹرڈ کیوبک سٹرکچر ہوتی ہے، اس کا یونٹ سیل جو ہے وہ بھی کیوبک ٹائپ ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی لیٹس بناتا ہے، کرسٹل لیٹس سوڈیم کلورائڈ. تو یہ بڑا ڈیٹیل سے پڑھے ہوئے. مالیکیولر سالڈ بھی ہم نے بڑا ڈیٹیل سے پڑھے ہوئے کہ مالیکیولر سالڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں، پولر اور نان پولر. جس میں نان پولر آیوڈین وغیرہ ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، اور جو پولر ہوتے ہیں اس میں بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ پانی کی ہے، آئس کی ہے. تو آئس جو ہے یہ مالیکیولر سالڈ ہے اور پولر ہے. تو یہ بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے. نیکسٹ آتا ہے لیٹس انرجی اینڈ کرسٹل لیٹس. اسٹوڈنٹ پہلے پڑھیں گے کرسٹل لیٹس. جب یونٹ سیل ملتے ہیں ایک بڑی لارج ارینجمنٹ بنتی ہے، اسمبلی بنتی ہے، اس کو کرسٹل لیٹس کہتے ہیں. جیسے نمک کی ڈلی،
اور لیٹس انرجی کیسے کہتے ہیں؟ جب یہ لیٹس بن جائے تو اس کو اگر ہم توڑیں تو 1 مول سوڈیم کلورائڈ کی لیٹس کو توڑیں تو جو انرجی لگے گی اس کو توڑنے میں لگے گی، اس کو ہم لیٹس انرجی بولتے ہیں۔ اور سوڈیم کلورائڈ کے 1 مول کو کرسٹل کو توڑنے کے لیے جو انرجی لگے گی وہ 787 کلو جول پر مول ہوگی، تو یہ پھر لیٹس انرجی آف سوڈیم کلورائڈ ہوگی جب وہ ٹوٹ رہا ہوگا۔ اور جب 1 مول سوڈیم کلورائڈ بن رہا ہوتا ہے تو اتنی 77 کلو جول پر مول انرجی نکلتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہم مائنس لگاتے ہیں، پروسیس ایکسوتھرمک ہے، تو ادھر بھی اسے لیٹس انرجی ہی بولتے ہیں۔ تو چاہے 1 مول سوڈیم کلورائڈ بنے یا ٹوٹے، دونوں کیس میں انرجی کا نکلنا یا ایبزارب ہونا برابر ہوگا، یہ 787 کلو جول پر مول ہوگا، اس کو ہم لیٹس انرجی بولیں گے۔ تو یہ تو بڑا ڈیٹیل سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں، پلین آف سیمیٹری اینڈ ایکسز آف سیمیٹری۔ اب اسٹوڈنٹ پلین آف سیمیٹری جو ہے یہ بھی آپ نے میرے ساتھ ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ پلین آف سیمیٹری کہ سیمیٹری کے اندر جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان کے پھر اندر مختلف جو ہیں وہ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو وہ پوائنٹس جو ہوتے ہیں اس میں پلین آف سیمیٹری بھی ہے اور ایکسس آف سیمیٹری بھی ہے۔ اور پلین آف سیمیٹری میں آپ کے پاس پلینز آتے ہیں جب آپ اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایکسس آف سیمیٹری میں ایک ایکسس آتا ہے جس کے گرد کرسٹل جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ڈیٹیل سے آپ نے میرے لیکچر میں پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا تو ان لیکچر کو واپس دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں، کوشچن نمبر 4، ایلوٹروپی کسے کہتے ہیں جی؟ پہلے سے پڑھا ہوا ہے جی، ایک ہی ایلیمنٹ ایک سے زیادہ شکلوں میں پایا جاتا ہے اسے ایلوٹروپی کہتے ہیں، اور ان شکلوں کو ایلوٹروپک فارم کہتے ہیں۔ تو آکسیجن کی بارے میں کہتے ہیں بات کریں تو آکسیجن کی 2 ہیں، O2 اور O3، تو یہ بھی آپ نے پڑھا۔ پھر سلفر کی جو ایلوٹروپک فارم ہے رومبک ہے جی، پلاسٹک سلفر ہے، ایسیٹ ہے، تو یہ بھی آپ نے میرے ساتھ ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے بی پارٹ، ایکسپلین دا لو ڈینسٹی اینڈ ہائی ہیٹ آف فیون آف آئس۔ آئس کی لو ڈینسٹی، لو ڈینسٹی کا مطلب ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے، تو ظاہر آئس کا وزن کم ہوتا ہے جی، اس کے اندر خالی جگہ ہوتی ہیں، رنگ شیپ اسٹرکچر بناتے ہیں، مالیکیول ڈینسٹی لو ہو جاتی ہے، یہ ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے تو پانی پہ تیرتی ہے۔ ایک بات، ہائی ہیٹ آف فیوژن آف آئس، یعنی آئس کو پگھلائیں تو یہ باقی جو سالڈ ہیں ان کے مقابلے میں، پولر سالڈ ہیں ان کے مقابلے میں اس کی ہیٹ آف فیوژن زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس کے اندر ہائیڈروجن بانڈنگ پائی جاتی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ واپس آئیں گے جی، ہمارے پاس کتنے سوال ہو گئے جی؟ ہم نے چوتھے سوال پہ ہم بات کر رہے تھے، اور چوتھے کا اے پارٹ بھی ہم نے کر لیا جی، چوتھے کا بی پارٹ بھی ہم نے کر لیا۔ اب ہم جائیں گے جی کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ اب اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 5 میں اگر آپ دیکھیں تو 5 میں ہمارے پاس آتا ہے جی، ڈیفائن اینڈ ایکسپلین دا مالیکیولر اینڈ میٹالک سالڈ۔ مالیکیولر سالڈ، مالیکیولر سالڈ تو ابھی بات ہوئی ہے جی، مالیکیولر سالڈ آئس کی بات ہوئی ہے، اور مالیکیولر سالڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پولر ایک نان پولر۔ نان پولر میں ابھی میں نے کہا ہے P4 ہے، فاسفورس ہے، S8 سلفر ہے، اور I2 آیوڈین ہے، تو یہ نان پولر ہے، اور پولر میں آئس کی بات جو ہے ابھی میں نے کی ہے۔ تو مالیکیولر سالڈ تو ڈیٹیل سے ہو گیا۔ مالیکیولر سالڈ وہ ہوں گے جن کے اندر فورسز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، ان کا نام ہے ونڈر وال فورسز، لائک آئس ہے تو اس میں پھر ہائیڈروجن بانڈنگ پائی جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے میٹالک سالڈ۔ اب اسٹوڈنٹ میٹالک سالڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اس کے اندر میٹالک بانڈ ہوتا ہے، اور یاد ہوگا ڈروڈ اینڈ لوون کی ایک تھیوری تھی، الیکٹران گیس تھیوری، اور میں نے اپنے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ تھیوری کیا ہے اور میٹالک بانڈ کیا ہوتا ہے، کس طرح میٹل کیٹائن اور الیکٹرانک سی جو ہے الیکٹران ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے میٹالک بانڈ بنتا ہے اور اس سے جو کرسٹل بنتا ہے میٹالک سالڈ ہے۔ بیسٹ ایگزامپل کوئی بھی میٹل لے لے، لائک کاپر ہے تو وہ میٹالک سالڈ کی بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اور مالیکیولر سالڈ بجلی پاس نہیں کرتے، ہیٹ پاس نہیں کرتے، لائک آئس۔ میٹالک سالڈ ہیٹ بھی پاس کرتے ہیں، الیکٹریسٹی پاس کرتے ہیں، اور شائننگ لسٹر بھی رکھتے ہیں، چمک اور سنورس ہوتے ہیں، بجتے بھی ہیں، یعنی سٹک کریں تو ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں، جیسے کاپر ہو گیا یا لوہا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مالیکیولر سالڈ میں بھی ڈیٹیل سے بات ہو گئی، اور میٹالک سالڈ کے اوپر بھی بات ہو گئی۔ اب نیکسٹ آتا ہے بی پارٹ، واٹ آر دا فیچرس۔ کوشچن نمبر 5 کو دیکھیں، نمبر 5 میں واٹ آر دا فیچرز آف 3 ٹائپ آف پیکنگ ارینجمنٹ ان کیوبک سسٹم اینڈ کنڈکٹ
اینڈ کنسٹرکٹ دا ماڈل آف دیم. اب کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ کے پاس جو 3 ٹائپ پیکنگ ہوتی ہے کیوبک سسٹم میں، اس کے بارے میں بات کریں تو اسٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا 3 ٹائپ کی جو پیکنگ ہے، اگر آپ یاد رکھیں تو ان کے نام میں بتا دیتا ہوں. لیکچر میں میرے ساتھ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا ہے جی سمپل کیوبک لیٹس، جس کو ہم کیوبک پی ٹائپ لیٹس بھی بولتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو لیکچر غور سے دیکھا ہو تو پھر یہ تھا ٹائپس آف کیوبک یونٹ سیل. تو کتنی ٹائپس ہیں؟ 3. ایک کو بولتے ہیں جی سمپل کیوبک لیٹس یا کیوبک پی ٹائپ لیٹس. دوسرے کو بولتے ہیں باڈی سینٹرڈ کیوبک لیٹس BCC، یا اس کو کیوبک آئی ٹائپ لیٹس بھی بولتے ہیں. پہلے ریپیٹ کرتا ہوں، باڈی سینٹرڈ کیوبک لیٹس BCC یا کیوبک آئی ٹائپ لیٹس. 2 ہو گئی ہیں. تیسری نمبر 3 فیس سینٹرڈ کیوبک لیٹس، اس کو FCC بولتے ہیں، یا اس کو ہم کیوبک F ٹائپ لیٹس بھی بولتے ہیں. تو یہ میں نے 3 کیوبک یونٹ سیل کی 3 جو پیکنگ ہے ان کے بارے میں نے بات کی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1 سمپل کیوبک لیٹس، اسے کیوبک پی ٹائپ لیٹس بھی کہتے ہیں. نمبر 2 باڈی سینٹرڈ کیوبک لیٹس، جسے BCC بھی کہتے ہیں یا کیوبک آئی ٹائپ لیٹس بھی کہتے ہیں. اور تیسرا تھا جی فیس سینٹرڈ کیوبک لیٹس، اس کو FCC بھی کہتے ہیں یا کیوبک F ٹائپ لیٹس بھی بولتے ہیں. تو یہ 3 پیکنگ کی ٹائپس تھی جی جن کے بارے میں جو ہے وہ سوال میں پوچھا گیا ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ سوال آتا ہے جی نمبر 6، اور نمبر 6 اسٹوڈنٹ لاسٹ والا سوال ہے. اور نمبر 6 سوال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 جو کوشچن ہے نمبر 6، اسے پوچھا گیا جی رائٹ ڈاؤن دا 3 فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا شیپ آف آئنک کرسٹل. آئنک کرسٹل کی شیپ پہ جو فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ فیکٹر بتائیں کون سے ہیں. تو اب آئنک کرسٹل کی شیپ پہ جو فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں وہ کرسٹل جو ہیں وہ جو فیکٹر ہیں جی وہ ہمارے پاس پہلا آتا ہے الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن. تو یہ بھی لیکچر آپ نے میرے ساتھ لیے ہوئے جی کہ جو کرسٹل ہے اس کی شکل پہ کون کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹیل سے آپ نے پورا لیکچر، اگر آپ پیچھے واپس جائیں لیکچر میں جائیں تو ریپیٹ کریں تو وہاں پہ ریویو کر لیں، دیکھ لیں. فیکٹر آپ نے میرے ساتھ پڑھے ہوئے، میں یہاں پہ دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا فیکٹر تھا الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن. دوسرا تھا جی ریڈیس ریشو. تیسرا فیکٹر تھا ٹیمپریچر فیکٹر. اور چوتھا تھا جی ایفیکٹ آف امپیورٹی کا فیکٹر. تو اسٹوڈنٹس جو آئنک کرسٹل ہے یا سالڈ ہے اس کے اوپر کتنے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں؟ 4. ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلا الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن، دوسرا ریڈیس ریشو، تیسرا آتا تھا جی ایفیکٹ آف ٹیمپریچر، اور چوتھا آتا ہے ایفیکٹ آف امپیورٹیز. اسٹوڈنٹ آپ کو اگر یاد ہو تو ان کی ڈیٹیل بھی ہم نے بڑی جو ہے وہ ترتیب سے پڑھی تھی. الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن کا مطلب یہ ہوگا، جو پہلا فیکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو کرسٹل بن رہے ہیں اس میں جو پازیٹیو نیگیٹو ہیں ان کے درمیان جو فورسز آ رہی ہیں الیکٹروسٹیٹک فورسز وہ کیسی ہیں، ویک ہیں یا زیادہ اسٹرانگ ہیں، تو وہ اس کی شیپ بنانے میں معاونت کریں گی، تو شیپ پہ اثر انداز ہوں گی. دوسرا ریڈیس ریشو ہے. اسٹوڈنٹ کیٹائن کا ریڈیس کم ہوتا ہے، اینائن کا ریڈیس بڑا ہوتا ہے. اب یہ کتنا کام ہے، کیٹائن کون سا ہے اور اینائن جو ہے اس کا ریڈیس بڑا ہے تو وہ کیٹائن کون سا ہے، تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو اس طریقے سے یہ پیکنگ کریں گے اور اپنی ایک شیپ جو ہے متعین کرے گا کرسٹل، اسے کہتے ہیں ریڈیس ریشو کرسٹل. پھر اسی طریقے سے جی ٹیمپریچر کا ایفیکٹ ہے. اسٹوڈنٹ جب کرسٹل بن رہا ہو تو ظاہر ہے وہ تو اس کا ایک سولوشن بنانا پڑتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. اب کولنگ ایفیکٹ آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ سڈنلی کولنگ ایفیکٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر،
یعنی ایک دم اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں یا سلولی ٹھنڈا کر رہے ہیں. اگر آپ ایک دم ٹھنڈا کریں گے تو ارینجمنٹ اور ہوگی، شیپ اور ہوگی، اور اگر آپ سلو ٹھنڈا کریں گے تو ایسے ایسے سیٹل کریں گے اور آرام سے ترتیب سے جو کرسٹل کے یونٹ سیلیں قریب آئیں گے اور ایک خاص شکل بنائیں گے، ایک خاص فارمیشن ہوگی. تو اس کا مطلب ٹیمپریچر کا بھی بڑا تعلق ہے کرسٹل کی شیپ کے اوپر آئنک سالٹ کے. پھر نیکسٹ آتا ہے جی نمبر 4. ٹیمپریچر کے بعد نمبر 4 آتا ہے امپیورٹی. اگر سولوٹ جو آپ نے لیا اور اس میں آپ نے ساراؤنڈ میں ڈالا اور سولوشن بنایا اور اس کی کرسٹل آپ بنانے جا رہے ہیں جسے کرسٹلائزیشن کہتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا سولوٹ جو آپ نے لیا ہے بالکل پیور ہے، صاف ہے، اس کے اندر کہیں امپیورٹی تو نہیں. اگر یہ بالکل پیور ہے، صاف ہے، تو پھر کرسٹل کی شیپ اور ہوگی. اگر اس میں امپیورٹیز ہیں پھر کرسٹل کی شیپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا اسٹوڈنٹ. مثال کے طور پہ اگر ہم سوڈیم کلورائڈ کے کرسٹل بنانا چاہتے ہیں تو سوڈیم کلورائڈ جو ہے یہ اگر ہم نے پیور لیا خالص اور اس کو سلوٹ کی شکل میں سالنٹ میں حل کیا، سیچوریٹڈ سولوشن بنایا، اس کو ایوپوریٹ کیا، کول کیا، اس کے بعد اس میں کرسٹل اگیں گے تو یہ کیوبک شیپ کے ہوں گے کیونکہ پیور سوڈیم کلورائڈ سلوٹ ہم نے یوز کیا تھا. تو جو کرسٹل آئیں گے کیوبک شیپ کے ہوں گے. تو یہ تو پھر آ گیا نا جی کہ خالص ہے تو کیوبک بنا رہا ہے. اب ہم سوڈیم کلورائڈ لیں گے جو کہ ایم پیور ہے. ایم پیور کا مطلب یہ ہے کہ سوڈیم کلورائڈ میں 10% یوریا ڈالا ہوا ہے، کھاد. تو اب سوڈیم کلورائڈ پیور تو نہیں ہے، اب اس کو لیں گے سلوٹ کے طور پہ اور سالنٹ میں ڈالیں گے، سیچوریٹڈ سولوشن تیار کر کے آپریٹ کریں گے یا کول کریں گے. اس کے بعد پھر ہم اس کی کرسٹل دیکھیں گے تو پھر نیڈل ٹائپ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیور سوڈیم کلورائڈ کیوبک کرسٹل بناتے ہیں چینی کے دانے کی طرح. لیکن اگر یہ ایم پیور ہے، 10% یوریا ڈال دیا ہے، تو یہ پھر کیوبک شیپ کرسٹل چینی کی دانے کی طرح نہیں بنائے گا کیا، بلکہ سوئیاں جو ہوتی ہیں، سوئیاں نیڈل، ان کی طرح یہ شیپ بنائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ پیور ہے تو شیپ اور ہے، ایم پیور ہے گندا ہے ناخالص ہے تو پھر شیپ اور ہے. تو پھر یہ پیورٹی کا بڑا تعلق آ گیا جی کہ پیور ہے یا نہیں ہے، ایم پیور ہے. تو پھر اس پہ شیپ کا جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے اس کے اوپر آ گیا. تو اسٹوڈنٹ اس وقت ہم نے ایکسرسائز جو ہے وہ سالڈ اسٹیٹ کی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مکمل کی ہے. اور آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کے لیے یہ کہ ایک تو یہ آپ جو لیکچر سنتے ہیں آپ لوگ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈن لکھ دیا کریں جو بچہ لیکچر کھول کے دیکھتا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لیکچر میرے جو ہیں وہ کھول کے دیکھ رہے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ لیکچر کو آخر تک دیکھا کریں، پورا آرٹیکل جو ہے یہ نہیں تھوڑا سا کھول کے دیکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اور تیسرا اسٹوڈنٹ آپ کے لیے جو میسج ہے وہ بہت ہی ضروری میسج ہے کہ آپ کے پاس نعمان صاحب کے لیکچر بھی آ رہے ہیں اور میرے لیکچر بھی آ رہے ہیں. تو جو نعمان صاحب کے لیکچر ہیں وہ بھی آپ نے کھول کے دیکھنے ہیں، اٹینڈ کرنے ہیں. وہ آج کل کیمیکل کینیٹکس انہوں نے چیپٹر پڑھایا ہے، وہ بھی کھول کے آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ بوائز آپ کے پاس تو وہ آتا رہا ہے اور جو گرلز ہیں ان کے پاس بھی آتا رہا ہے. تو دونوں کلاسوں نے بوائز اینڈ گرلز دونوں نے ان کے جو لیکچر ہے اپنا نعمان صاحب کا وہ بھی لازمی دیکھنا ہے، لازمی دیکھنا ہے دونوں کلاسز کے لیے، بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے. تو وہ بھی آپ نے چلانا ہے. پہلے انہوں نے کیمیکل کینیٹکس پڑھایا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. لیکچر ریکارڈڈ ہے، آپ کے پاس نہیں دیکھا تو ابھی دیکھ لیں. اور پھر آپ نے دوسرا چیپٹر انہوں نے شروع کیا سولوشن والا، تو سولوشن والے چیپٹر میں بھی وہ کافی آرٹیکل پڑھا چکے ہیں. تو یہ بھی ریکارڈڈ ہے، یہ بوائز کلاس کے لیے بھی ہے اور گرلز کے لیے بھی ہے، فرسٹ ایئر دونوں کے لیے. فرسٹ ایئر بوائز یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیکچر نعمان صاحب والا ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ لیکچر نعمان صاحب کا دونوں کلاسز کے لیے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، فرسٹ ایئر بوائز کے لیے بھی ہے اور گرلز کے لیے بھی ہے. کورس جو ہم پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹ، میں اور نعمان صاحب، ہم دونوں کلاسز کو دے رہے ہیں، فرسٹ ایئر کے بھی دونوں کو دیتے ہیں. میرا لیکچر دونوں کے لیے ہوتا ہے، بوائز اینڈ گرلز. نعمان صاحب کا بھی دونوں کے لیے ہوتا ہے، بوائز اینڈ گرلز فرسٹ ایئر، اور اسی طریقے سے سیکنڈ ایئر والا بھی دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے دونوں ٹیچر کے جو لیکچر آپ کے پاس آتے ہیں وہ روزانہ لیکچر تو ایک ہی آئے گا، یا نعمان صاحب کا آئے گا یا میرا آئے گا. تو وہ اسٹوڈنٹ آپ نے کھول کے لازمی دیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیں، بی شیور کہ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ دوبارہ ریپیٹ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس ریپیٹ کرنے کا. تو اگر آپ کے پاس لیکچر آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کھول کے دیکھیں
نعمان صاحب کے بھی لیکچر دیکھیں اور میرے بھی دیکھیں، فرسٹ ایئر بوائز بھی اور گرلز بھی، کیونکہ یہ دوبارہ رپیٹ ہونے کا چانس نہیں ہے۔ یہ کورس آن لائن جو چلے گا یہ آن لائن ہی ہوگا، جب فزیکل کلاسز ہوں گی اسٹوڈنٹ تو اس وقت ہم کوئی وہ چیز پڑھا رہے ہوں گے جو کہ ہماری جو ہے پینڈنگ ہوگی، رہتی ہوگی، تو لہٰذا یہ احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج ہم نے سالڈ اسٹیٹ والا چیپٹر ایکسرسائز میں ختم کر دیا۔ نیکسٹ ٹائم میں نیا چیپٹر شروع کروں گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔